بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمین و آسمان نے جو ہے صحابہ کرام جیسے لوگ نہیں دیکھے، نبیوں کے بعد ایسے عظیم ہستیاں نہ اس آسمان نے دیکھے ہیں نہ اس زمین نے دیکھے ہیں۔ یہ لوگ ایسے اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی دین پہ مر مٹنے والے تھے کہ بدلے میں اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کے کافروں کے دلوں پہ روب ڈالا ہوا تھا، ساری دنیا کے سپر طاقتیں اسے ڈرتی تھی۔ یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لڑتے لڑتے روم میں جو ہے فوجیوں نے جو ہے اس کو جنگ کے دوران گرفتار کر لیا۔ جب ان کو جو ہے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ روم کے سامنے، تو ان کو پتہ تھا کہ اصحاب محمد جو ہے وہ کتنے جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس کا امتحان لینا چاہا۔ تو اسے کہا کہ اگر تم ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تو میں جو ہے تمہیں بادشاہت میں جو ہے شریک بنا لوں گا، جیسے میرا حکم چلتا ہے آپ کو بھی جو ہے بادشاہت میں ایسے حصہ دار بناؤں گا، اور اس کے علاوہ اپنی بچی جو ہے میرے وہ شہزادی وہ بھی آپ کو نکاح میں دوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ سارے عرب کا جو ہے مجھے بادشاہ بنا لو اور اپنی بیٹی بھی مجھے نکاح میں دے دو تو آنکھ چپکنے تک جو ہے میں دین محمدی سے پھرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں پھر تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے کہا ہاں اس کا اختیار آپ کو ہے۔ تو پھر جو ہے فوجیوں کو کہا کہ اس کو باہر لے جاؤ، سولی پہ لٹکاؤ۔ جب ان کو باہر لایا گیا تو وہ فوجی جو تھے ان کے ہاتھ میں جو ہے نیزے تھے اور نوکیلے تیر تھے ان کے ہاتھ میں، اور ان کو بار بار جو ہے ان سے زخمی کرتا رہا اور کہتا رہا کہ ابھی بھی موقع ہے، عیسائی ہو جاؤ، تمہیں بادشاہت ملے گا، تمہیں شہزادی ملے گی، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ تو جس وقت جو ہے ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تو بادشاہ بھی جو ہے وہ اپنے محل سے باہر نکلا اور فوجیوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مان رہے، اسی بات پہ جو ہے اٹکا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو نیچے اتارو۔ جب اس کو نیچے اتارا گیا کہا کہ دربار میں لاؤ، اس کو دربار میں لایا گیا۔ پھر بادشاہ نے جو ہے فوجیوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی، اس کے بعد کہا کہ اس کے اوپر دیگ رکھو، دیگ رکھا گیا، کہا کہ اس میں تیل ڈالو، تیل ڈالا گیا۔ جب وہ تیل کھولنے لگا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ ایک مسلمان قیدی کو لاؤ، اس دیگ میں ڈالو اس کے سامنے۔ وہ جیل گئے، وہاں سے جو ہے مسلمان قیدی کو لایا گیا اور اس دیگ میں ڈالا گیا۔ وہ اتنا خوفناک کھولتا ہوا جو ہے وہ تیل تھا کہ اسی وقت جو ہے وہ مسلمان شہید ہو گیا، اور اس کا سارا جو ہے گوشت جو ہے وہ جل گیا، اور اس کی آڑی جو ہے اوپر آئے، تیل کے اوپر چمکنے لگی۔ اب بادشاہ نے جو ہے فوجیوں سے کہا کہ اگر یہ صحابی رسول یہ مان لے کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا تو پھر ان کو میرے پاس لانا، اگر انکار کرتا رہا تو ان کو بھی جو ہے اس میں ڈالو۔ تو فوجیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور جیسے ان کا طریقہ تھا لکڑی پہ جو ہے اس کو باندھا جاتا تھا پھر ڈالا جاتا تھا۔ اسی وقت جو ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگا۔ تو اس کی اطلاع جو ہے بادشاہ کو دی گئی۔ تو بادشاہ نے کہا لاؤ میرے پاس۔ جب ان کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ جو ہے یہ میرے افر قبول کر لے، آپ کو بادشاہت بھی ملے گی اور میرے داماد بھی بنو گے، شہزادی بھی ملے گی۔ آپ نہیں مان رہے تھے، ابھی ڈر کی وجہ سے جو ہے رو رہے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ میں ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو رو رہا اس لیے ہوں کہ جو ہے میرے ایک جان ہے، آپ لوگ اس میں ڈالیں گے اسی وقت جو ہے میں شہید ہو جاؤں گا۔ کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی کہ ایک ایک اللہ کے نام پہ میں قربان کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے اس کو جو ہے جیل میں ڈالا، اور چند دن 7-8 دن کے بعد جو ہے ان کے پاس شراب اور جو ہے خنزیر کا گوشت بھیجا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ ان کی اطلاع جو ہے بادشاہ کو دی گئی تو بادشاہ نے کہا لاؤ میرے پاس۔ جب ان کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اتنی دن آپ کو پیاسا اور بھوکا رکھا، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے خنزیر اور شراب جو ہے بھیجا، آپ نے جو ہے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس نے کہا اگرچہ یہ اب میرے لیے حلال ہے کیونکہ میں موت کے قریب ہوں، لیکن تجھ جیسے کافر کو خوشی کا موقع میں دینا نہیں چاہتا۔
تو پھر بادشاہ نے اسے کہا کہ اچھا ایسے کرو، میرے ماتھے کو بوسہ دو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جو ہے چھوڑوں گا۔ تو اس نے جو ہے بادشاہ کے ماتھے کو بوسہ دیا، تو بادشاہ نے وعدے کے مطابق ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے چھوڑ دیا۔ اب جب یہ وہاں سے روانہ ہوا، جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا، تو وہ استقبال میں جو ہے کھڑے ہوئے تھے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسے ہی جو ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کا ماتھے کا بوسہ لیا، پھر کہا کہ ہر مسلمان پہ حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لے، تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے اور یہ خوش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو مقام دیا تھا، جو عزت دی تھی، جو قدر قیمت تھا، وہ اس دین کی وجہ سے تھا۔ جو دین پہ چلے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ جو ہے یہ صرف نبیوں کے ساتھ نہیں تھا، صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، ولی تابعی کے ساتھ نہیں، اللہ کا وعدہ ہر اس شخص سے ہے جو اللہ کے دین پہ چلے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا۔